یہ آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک وہ لوگ، اے حبیب پیارے، بے شک وہ لوگ جو آپ کو حجروں کے باہر کھڑے ہو کر پکارتے ہیں، اکثرہم لا یعقلون، ان میں اکثر جو ہیں وہ بے عقل ہیں۔ اکثر کیا ہیں؟ بے عقل ہیں۔ آپ بھی ساتھ ساتھ بولتے رہیں گے انشاءاللہ، تاکہ آدھا درس میں دوں، کچھ نہ کچھ تو آپ بھی دینا۔ تو اس آیت مبارکہ میں یہ مضمون تو اور ہے یہاں جو بیان کیا گیا ہے، لیکن آخری جو جملہ ہے نا، اکثرہم لا یعقلون، یہ لا یعقلون پہ بات کریں گے ہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو حجروں کے باہر کھڑے ہو کے آواز دیتے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ بے عقل ہیں۔ اب آپ بھی ذرا غور کریں کہ کسی کے گھر بندہ جائے، باہر کھڑے ہو کے آواز دے، وہ بے عقل ہے، یا جو باہر جا کے کسی کے گھر جائے اور سیدھا اندر چلا جائے وہ بے عقل ہے؟ اندر جانے والا بے عقل ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو باہر کھڑے ہو کے بلا رہے ہیں وہ بے عقل ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ باہر کھڑا بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم جو آقا علیہ السلام کے گھر کے باہر کھڑے ہیں، آواز اس لیے دے رہا ہے کہ آقا علیہ السلام کو پتہ نہیں کہ باہر کون کھڑا ہے۔ آقا علیہ السلام کو اطلاع دینا چاہتا ہے کہ ہم آ گئے ہیں۔ بھائی میرے حبیب کو تو پتہ ہے باہر کون کھڑا ہے۔ میرے حبیب کریم علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں، حضور نماز پڑھاتے ہیں، آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارکہ آگے کی طرف ہوتا ہے، جی توجہ بارگاہ الہی کی طرف ہوتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ تمہارا رکوع پوشیدہ ہے نہ تمہارا خشوع پوشیدہ ہے۔ رکوع تو ایک ظاہر چیز نظر آ رہی نا، خشوع تو دل کی کیفیت کا نام ہے۔ میرے حبیب فرماتے ہیں وہ بھی پوشیدہ نہیں ہے مجھ پر۔ اندازہ لگائیں، تمہیں لا یعقلون، ان کو عقل نہیں ہے۔ اب ثابت کیا ہوا کہ بے ادبی کی انہوں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی، رب تعالیٰ نے فرمایا عقل نہیں ہے ان کو۔ کیا نہیں ہے ان کو؟ عقل نہیں ہے ان کو۔ تو عقل جو ہے وہ یعنی جنہوں نے ادب کیا وہ عقل والے ہیں، جنہوں نے ادب کیا وہ عقل والے ہیں، وہ فہم والے ہیں۔ اور ادب کیسا کیا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ طائف سے واپس آ رہے ہیں، جس کو ادب ملا نا آقا علیہ السلام کی بارگاہ کا، وہ عقل والا ہوتا گیا۔ وہ حدیث پاک بخاری شریف میں استن حنانہ والی، میرے آقا علیہ السلام نے وہ رونے لگا آقا علیہ السلام کے ممبر کو اختیار کرنے پر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ خاموش ہو جا، دنیا میں چاہے تو یہیں ہرا بھرا کر دوں، آخرت چاہے تو آخرت دے دوں تجھے، وہاں لگا دوں تجھے آخرت میں، لوگ آ کے تیرے پھل کھائیں۔ تو کھجور کا خشک تنا جو ہے وہ دنیا کو اختیار نہیں کرتا، آخرت کو اختیار کر رہا ہے۔ کھجور کا تنا سمجھ رہا ہے اس بات کو، یہ دنیا تو فانی ہے، یہ ختم ہو جائے گی، وہ باقی رہنے والی شے جو ہے اسی کو اختیار کیا جائے۔ ادب آ گیا حضور کی بارگاہ کا، عشق آ گیا، تو عقل کیسے آئی کہ دنیا کو چھوڑ دیا، آخرت کو اختیار کر لیا اس نے۔ غزوہ طائف سے آقا علیہ السلام واپس آ رہے ہیں، حضور کے صحابہ فرماتے ہیں راستے میں چلتے چلتے آقا علیہ السلام کو اونگ آ گئی، راستے میں بالکل بیری کا درخت کھڑا تھا، جی آقا علیہ السلام ایسے تشریف لاتے تو اس کے ساتھ لگ جاتے آقا علیہ السلام، لیکن قربان جو حضور کے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا جیسے آقا علیہ السلام قریب آئے نا، وہ بیری کا درخت درمیان سے پھٹ گیا، آدھا ادھر ہو گیا آدھا ادھر ہو گیا، اس نے جگہ ہی چھوڑ دی۔ یعنی بارگاہ نبوی کی بات آئی تو پھر جناب جو درخت تھے ان کو بھی عقل آ گئی آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی۔ جب حضور کی بات آئی تو جن کو عقل نہیں ہے ان کو بھی سمجھ آ گئی۔ تو فرماتے ہیں کہ بعد میں بھی بڑے بڑے ائمہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں بھی کہتے ہیں وہ اس بیری کے درخت کو ہم نے دیکھا ہے، درمیان سے پھٹا ہوا ہے، آدھا ادھر ہے آدھا ادھر ہے، کہتے ہیں آج بھی اس کا نام جو ہے نا سدرۃ النبی ہے، یہ نبی کی بیری ہے۔ اندازہ لگا۔ تو بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے نا، وہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، ان کو عقل والا کیسے بنانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فہم دیا ہے، شعور دیا ہے، سارا کچھ عطا فرمایا ہے، تو ہم نے اس کو اسلام کے لیے کیسے خرچ کروانا ہے ان سے۔ جی نفع ہو تو اسلام کو نا، ہر بندہ یہ چاہتا ہے یار میرے بچے ہیں تو میرے بچوں کا نفع مجھے ہو، میرے بچے کے پاس کوئی
فہم والی، شعور والی، دنائی والی بات ہے، تو اس کے نتیجے میں جو کچھ بھی حاصل ہو میرے بیٹے کو، اس کے منافع مجھے حاصل ہو، ہر بندہ یہ چاہتا ہے۔ تو بھئی خلاق کائنات نے آپ کو اولاد دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی اولاد کو عقل دی ہے، ان کو فہم دیا ہے، شعور دیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہ چاہتا ہے کہ جو کچھ میں نے ان کو دیا ہے اس کے اثرات اور اس کے ثمرات جو ہیں میرے اسلام کو بھی حاصل ہوں۔ سمجھ آ رہا ہے نہیں آ رہا سمجھ؟ اب چند ایک باتیں میں پہلے ابتدائی طور پہ کچھ احادیث مبارک آپ کو سناتا ہوں۔ راوی اس حدیث پاک کہ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا عقل بڑھتی کیسے ہے؟ یہ دیکھیں عقل کیسے بڑھتی ہے۔ میرے آقا کے سامنے میں کہ ازدد عقلا تزدد من ربک قربا، فرمایا کہ اے اویمر یعنی اے ابو دردہ اپنی عقل کو بڑھا، جب تو اپنی عقل کو بڑھائے گا تو تیرے رب کے ساتھ قرب بڑھتا جائے گا، بارگاہ الہی کا قرب بڑھے گا تیری عقل کے بڑھنے کے ساتھ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، وکیف لی بذالک، عقل کیسے بڑھے گی، عقل کیسے زیادہ ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا کے سامنے کیا ارشاد فرمایا، میرے آقا کے سامنے اجتنب محارم اللہ وأد فرائض اللہ تکن عاقلا، میرے آقا کے سامنے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں ان سے بچ جا، رب نے جو چیزیں تم پہ لازم کی ہیں ان کو ادا کر لے، تو عقل والا بن جائے گا۔ آج جو بندہ حرام سے بچے، لومڑی والی چالیں چل کے حرام پیسہ جمع نہ کرے، اس کو بے عقل سمجھا جاتا ہے، یہ احمق ہے، ان کو کیا پتہ یہ مسیطڑ ہے۔ پنجابی میں مسیطڑ کہتے ہیں جو مسجد میں پڑھا رہے، ملوں کی دوڑ مسجد تک، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ بھائی اس کو کیا پتہ بھائی کیسے مال اکٹھا کرتے ہیں، اس کو کیا پتہ مٹھائی کیسے جمع کی جاتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے آقا نے سامنے کیا فرمایا، اب اس حدیث پاک کے ان الفاظ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جو بندہ جتنا رب تعالیٰ کے فرائض ادا کرنے والا ہوگا، جتنا حرام سے بچنے والا ہوگا، اتنا دانا بندہ ہوگا، کیونکہ اصل نقصان تو ہے ہی آخرت کا۔ جو بندہ ان دو باتوں پہ، ایک بات پر عمل کر لے، دوسری سے بچ جائے، آخرت کو اس نے بچا لیا اپنا، اور آخرت کا جو نقصان ہے، حقیقی نقصان ہے، اس سے بندہ بچ گیا ہے۔ جب حقیقی نقصان سے بندہ بچ گیا ہے تو پھر یقین کر لیں نفع والا بندہ بھی وہی ہے، عقل والا بھی وہی ہے۔ عقل والا وہی ہوتا ہے جو نقصان سے بچتا ہے، جو نقصان سے نہ بچے وہ تو احمق ہے، اس کو کہاں عقل ہوئی بھائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مزید، یہاں تو دو چیزیں ذکر کی نا حضور نے، فرائض پر عمل کرو۔ آگے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَتَنَفَّلْ بِالصَّالِحَاتِ مِنَ الْأَعْمَالِ، میں پھر صالح اعمال میں نفل بھی اختیار کر، اتنے بھی نیک اعمال ہیں ان میں نفل، ہر چیز کی نفل ہوتی ہے بھائی، یہ بھی ذہن میں رہے۔ زکوٰۃ فرض ہے، نفلی صدقہ ہے یا ساتھ نہیں ہے نا، فرض نماز ہے، نماز ہم نے عشاء کی پڑھی ابھی، آپ نے کتنے فرض تھے؟ 4 تھے۔ وتر واجب ہیں، باقی سارے نفل پڑھے آپ نے، سنتے بھی نفل ہیں، نفل بھی نفل ہیں، سنتے نفل آقا علیہ السلام بطور نفل کے پڑھا کرتے تھے، ہمارے لیے سنت بن گئی۔ باقی جو نوافل پڑھتے ہیں ہم، یہ سارے کے سارے نفلی عبادت ساتھ پڑھتے ہیں، اور یہ اگر دیکھا جائے تو فرض تھوڑے پڑھتے ہیں، نفل زیادہ پڑھتے ہیں ہم، ہے یا نہیں؟ ظہر میں کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں آپ؟ مکمل رکعت کتنی پڑھتے ہیں؟ 12 پڑھتے ہیں، فرض 4 ہیں، باقی سارے نفل ہیں۔ جمعہ میں کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں جی؟ مختلف روایتیں ہیں آپ کی طرف سے، اچھا تو اتنی رکعتیں ہم پڑھتے ہیں، اس میں فرض کتنے ہیں؟ فرض کل 2 ہیں، باقی سارے نفل ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نوافل کی کثرت ہے۔ یہی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَتَنَفَّلْ بِالصَّالِحَاتِ مِنَ الْأَعْمَالِ، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر نفلی اعمال جو ہے نا، نفلی عبادات وہ ساتھ بڑھا دے، تزدد بها فی عاجل الدنیا، میں پھر اللہ تبارک و تعالی نفلی عبادت بڑھانے کی برکت سے دنیا کے اندر تجھے رفتیں بھی عطا فرمائے گا، عزتیں بھی عطا فرمائے گا۔ پھر آگے کیا ہوا؟ میں یہ دنیا میں عطا ہوگا، وَتَنَالُ بِهَا مِن رَبِّكَ الْقُرْبَ وَالْعِزَّةَ، تو میں میرا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں عزت بھی دے گا، رفت بھی دے گا، اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اپنا قرب بھی عطا فرمائے گا، اور اپنی طرف سے تمہیں غلبے والی نعمت بھی عطا فرمائے گا۔ اندازہ لگا، یہ ایک حدیث پاک ہے۔ اب اگلی حدیث پاک دیکھیں جی، راوی اس کے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں
ایک بندے کے متعلق تعریفی کلمات کہے گئے، بندہ بڑا اچھا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیف عقلہ، تو یہ بتاؤ اس کی عقل کیسی ہے، اس کی عقل بتاؤ وہ کیسی ہے۔ قالوا یا رسول اللہ ان من عبادتہ من خلقہ ان من فضلہ ان من ادب، یا رسول اللہ اس نے خلق کا مالک ہے، ادب بہت ہے، اس میں فضیلت والا بندہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے میں کیف عقلہ، وہ عقل بتاؤ اس کی عقل کیسی ہے اس کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قالوا یا رسول اللہ نثنی علیہ بالعبادہ واسنا فی الخیر، ہم اس کی عبادت کی بات کرتے ہیں، بڑے سارے اچھے اعمال کی بات کرتے ہیں کہ خیر والے کام کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وَتَسْأَلُونَ عَنْ عَقْلِهِ، آپ ہم سے اس کی عقل کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ جملہ آقا علیہ السلام کا ذرا غور سے سنیے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان الاحمق العابد یصیب بجہلہ اعظم من فجور الفاجر۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بعض اوقات گنہگار بندہ گناہ کر کے بھی اتنا نقصان نہیں اٹھاتا جتنا احمق بندہ عبادت کر کے نقصان اٹھا بیٹھتا ہے۔ سمجھ آیا؟ مسئلہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ وہ چوری کرتا ہے جی، یا جناب ٹھگی کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، کوئی اور غلط کام کرتا ہے جی، یہ حرام کام کر رہا ہے، جب تک حرام جانتا ہے مومن ہے، گنہگار ضرور ہے۔ ایک بندہ وہ ہے جو ہے احمق، عبادت کر رہا ہے، وہ عبادت کے دوران اسے پتہ ہی نہیں ہے رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کیسے کھڑے ہونا۔ رب تعالی کی بارگاہ میں اپنی طرف سے محبت کا اظہار کر رہا ہو، کلمہ کفر بول دے تو کہاں جائے گا ایمان اس کا؟ تو یعنی جو گناہگار ہے اس کے گناہ نے اس کو اتنا نقصان نہیں دیا، یعنی ایمان سے نہیں نکالا۔ احمق جو ہے وہ عبادت کر کے ایمان سے فارغ ہو گیا۔ تو اس لیے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کے آخری جملہ اس حدیث پاک کا، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَإِنَّمَا يَقْرَبُ النَّاسُ مِن رَبِّهِمْ بِالزُّلَفِ عَلَىٰ قَدْرِ عُقُولِهِمْ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بندے جو ہیں اپنے رب کا قرب اپنی عقل کے حساب سے پاتے ہیں، جیسی عقل ہوگی ویسے انہیں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا قرب ملے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ حدیث پاک راوی اس کے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، اور حدیث بیان کرنے کا انداز بڑا شاندار ہے۔ آپ فرماتے ہیں قالا، یہ نہیں فرمایا آپ نے کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، نہ، آپ نے افضل الناس عاقل الناس، لوگوں تم میں افضل بندہ وہ ہے جو سب سے بڑا عقل والا ہے، جو سب سے بڑا دانا ہے، فہیم ہے۔ یہ فرمانے کے بعد آگے فرمایا ذالکم نبیکم، یہ بات تمہارے نبی نے فرمائی تھی، یہ بات تمہارے نبی نے فرمائی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب میں آپ کو کریم آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان کے جو بچے ہیں ان کی دنائی، اور اہل ایمان کے جو بچے ہیں ان کی دنائی، وہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ کر پھر میں اصل بات کی طرف آتا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گلی کے اندر تشریف لائے، ایسے گزرنے لگے تو بچے کھیل رہے تھے، سارے بچے دوڑ گئے سوائے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے، سوائے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے۔ آپ نے دوڑے، آپ وہیں کھڑے رہے۔ وہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب آئے نا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا بچے سارے دوڑ گئے ہیں، آپ کیوں نہیں دوڑے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے، انہوں نے کہا حضور میں بھاگوں تو تب میں نے کوئی غلط کام کیا ہو، بتائیں کیا ذہانت ہے، وہ کیا فہم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ انہوں نے کہا حضور بھاگوں تو تب میں نے کوئی غلط کام کیا ہو۔ اگلی بات کیا کی، انہوں نے کہا حضور یہاں سے ہٹتا تو تب کہ آپ کے گزرنے میں تنگی ہوتی، آپ کے گزرنے میں تنگی ہوتی، فَأُوَسِّعُ لَكَ، میں آپ کے لیے راستہ کھلا کر دیتا۔ راستہ بھی کھلا ہے، کوئی غلط کام بھی میں نے نہیں کیا، تو حضور بھاگنے کی وجہ بھی تو ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ چھوٹی سی عمر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ امام اسمعی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں نے ایک بچے کو، چھوٹا سا بچہ تھا، اس کو میں نے پکڑا، میں نے کہا بیٹا تجھے 1,00,000 درہم ملے، کتنے پیسے ملے؟ 1,00,000 درہم ملے تجھے، تو بتا 1,00,000 درہم اس چیز کے بدلے میں کہ تو احمق بن جائے، لے لے گا؟
اس نے کہا یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے، یہ سودا میں نہیں کروں گا، یہ بڑے گھاٹے والا نقصان والا سودا ہے۔ آپ نے بھائی کیوں، وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے چھوٹا سا بچہ تھا، وجہ کیا ہے، کیوں نہیں یہ سودا کرنا چاہتے ہو، 1,00,000 درہم مل رہا ہے۔ اس نے کہا اس کی وجہ یہ ہے جب میں احمق ہو جاؤں گا تو 1,00,000 درہم تو ایک غلطی سے میرا ضائع ہو سکتا ہے، 1,00,000 درہم تو ایک غلطی سے میرا ضائع ہو سکتا ہے، تو مجھے فائدہ کیا ہوا پھر 1,00,000 درہم لینے کا؟ وہ تو میں ایک غلطی کروں گا 1,00,000 درہم میرا چلا جائے گا سارا، کسی ایک مسئلے میں چلا جائے گا، چور پڑ جائے وہ لے کے چلا جائے گا، ڈاکو پڑ جائے وہ لے کے چلے جائیں گے، مجھ سے کوئی غلط کام ہو جائے وہ لے کے پیسے سارے ضائع ہو جائیں، تو پھر ایسے پیسوں کا میں کیا کروں گا کہ میرے ساتھ احمق پن جو ہے میرا ویسے ہی رہے، پیسہ میرے پاس آئے اور میرے سے چلا جائے، میں نے تمہیں بیٹھے پیسے کا کیا کرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت یہ امام جو ہے نا، امام ماوردی رحمہ اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ خیر المواہب العقل، ماتے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو بہترین تحفہ بندے کو ملا ہے نا وہ عقل ہے، بہترین تحفہ کیا ہے؟ عقل ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اور لوگوں میں سب سے بڑی مصیبت جو ہے وہ جہالت والی ہے، کیا ہے؟ جہالت والی، جہالت سے بڑی مصیبت کو نہیں۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ کا شعر ہے نا کریمہ میں، آپ فرماتے ہیں جاہل بندہ جو ہے نا اس کا سر ایک ہی جگہ سونا لگتا ہے، کہتے ہیں کہاں؟ مطلب لٹکا ہوا، کہاں پہ سونا لگتا ہے؟ لٹکا ہوا۔ احمق جو ہے نا، اللہ اکبر، حضرت امام صاحب رحمہ اللہ کے پاس ایک بندہ آ کے بیٹھتا تھا، روز آ کے بیٹھے مسائل سنتے رہے، ایک دن آپ نے فرمایا تو پوچھتے کچھ نہیں ہے، بیٹھا رہتا ہے اور چلا جاتا ہے، کھانس کے کہنے لگا چلو بتا دیں پھر میں پوچھو بھی، کہنے کا رمضان شریف آنے لگا ہے، کسی دن سورج غروب نہ ہو تو روزہ کیسے کھولیں گے ہم؟ آپ نے فرمایا تم نہ ہی پوچھتے تو بہتر تھا، تو بولا ہے تیرا پاگل پن ظاہر ہو گیا ہے، سارے لوگوں کو پتہ چل گیا اچھا بھلا تو بزرگ تھا، بیٹھتا تھا بڑے روک والے طریقے میں بیٹھتا تھا، آج تو بولا ہے تو سارا کام خراب کر دیا تو نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس لیے ایسا بندہ جو ہے اس کے لیے خاموشی کے ساتھ سننا ہی بہتر ہے، اس کے لیے خاموشی کے ساتھ سننا ہی بہتر ہے، خاموشی سے سنتا رہے بس۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کے پاس شیطان آیا، آگے پوچھنے لگا کہ حضرت ایک مسئلہ تو بتائیں۔ اب میں پوچھو، اس نے کہا آپ کا یہ عقیدہ ہے جو بھی بندے کو تکلیف پہنچتی ہے یہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے؟ اب میں بالکل ٹھیک ہے۔ نعوذ باللہ۔ شیطان کہنے لگا پھر آپ ایسے کریں، یہ پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کے نا نیچے چھلانگ لگائیں، اگر اللہ نے لکھی ہوگی تکلیف تو آپ کو پہنچ جائے گی، اگر نہیں لکھی ہوگی تو آپ بچ جائیں گے۔ اس طرح کے کئی احمق آج بھی کہتے ہیں نا، شیطانی ذہن کے لوگ، وہ بھی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا کہ آپ جو نا اوپر سے چھلانگ لگائیں، ان یقدر لک السلام تسلم، اللہ تعالی نے آپ کے لیے سلامتی لکھی ہوگی تو آپ کو تکلیف نہیں پہنچ سکتی، سلامتی لکھی ہے تو آپ کو کون تکلیف دے سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ لگائیں چھلانگ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا ملعون، بھائی لعنتی، یعنی اس سے ثابت ہوا جو ایسا احمق ہو، ایسی بات کرے تو اس کو ایسا جواب دینا کہ رب کے نبیوں کی سنت ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ کیسر نے، وہ کسرا تھا، کیسر تھا، اس نے خط لکھا تھا جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ان کے باہم معاملہ ہوا تھا، اس نے کہا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دیکھا مولا علی رضی اللہ عنہ کو یعنی کہ فوجی حوالے سے وہ کمزوری آ گئی ہے ان کی فوج میں، تو اس نے کہا کہ حضرت میں جو ہے نا آپ کے ساتھ آتا ہوں تو ہم لڑتے ہیں ان کے ساتھ مل کے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو خط لکھا نا، اسے خط کی پہلی سطر میں آپ نے لکھا یا کلبو، یا کلبو، کلب کسے کہتے ہیں؟ کتے کو کہتے ہیں، کتے کو کہتے ہیں یا کلبو، وہ کتیا، پنجابی میں ذرا ایسا ترجمہ ہوتا ہے نا، تو میں وہ کتے تجھے کیسی ہمت پڑی، میں اگر تو نے سوچا بھی صحیح نا ادھر آنے کا تو آج میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ صلح کر کے تیرے اوپر حملہ کر دوں گا، میں ادھر منہ نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ کئی لوگ جو ہے نا ان کو بڑا حسن خلق کا دورہ چڑھتا ہے ان کو دماغ کو نا، کہتے ہیں کہ حسن خلق مولانا صاحب ایسی سخت باتیں اچھی نہیں ہوتی۔
میں نے کہا یار آپ کی دکان پہ سبزی والا ایک بندہ تھا، میں نے کہا جی آپ کی دکان پہ کوئی بندہ آئے ٹماٹر آپ سے لے لے، سبزی لے لے، ٹماٹر 2-4 مفت اٹھا لے تو پھر کہتے میں ٹانگ توڑ دوں گا اس کی۔ میں نے کہا حسن خلق بھی کوئی شے ہے یار، تیرے 2 ٹماٹر کی بات ہے تو حسن خلق یاد آ جاتا ہے، رب رسول کی عزت کی بات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے یا ملعونو ولعنتی ان للہ ان یختبر عبادہ، یہ رب کی شان ہے کہ رب اپنے بندوں کا امتحان لے۔ بندوں کو یہ کام نہیں بنتا کہ اپنے رب کا امتحان لے، تو رب کی شان ہے، رب نے امتحان لینا بندوں کا، رب آزمائے گا، میں آزماؤں اپنے رب کو؟ نا۔ آج کئی شاگرد جو ہے نا اپنے استاد کو چیک کر رہے ہوتے ہیں، استاد با وفا ہے یا نہیں، مقتدی امام کو دیکھتے ہیں جی امام صاحب ہمارے وفادار ہیں یا نہیں۔ اوے بھائی تجھے کس نے کہا ہے کہ تو اپنے استاد کو، اپنے ابا کو چیک کر، ان کا امتحان لے؟ یہ ان کا کام ہے کہ تیری محبت چیک کریں کہاں پھرتی ہے، تھرمامیٹر لگانا ان کا کام ہے کہ نہیں؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کبھی کسی نے کہا ہے اپنی جیب سے تھرمامیٹر نکال کے ڈاکٹر صاحب پہلے آپ کو دیکھو گا آپ بھی ٹھیک ہیں یا نہیں؟ کبھی کہا ہے کسی نے؟ نہیں نا کہتے، وہ کہتے نہیں جی ڈاکٹر صاحب تھرمامیٹر آپ کو ہی چلے گا، دوائیاں آپ ہی چلیں گی۔ تو بھائی یہاں آگے تھرمامیٹر اپنے کیوں لگاتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مسئلہ ہی حل کر دیا، اور میں نا وہ لانتیا تجھے سمجھ نہیں آیا؟ تو میں یہ خالق اور مالک کا کام ہے کہ بندے کا امتحان لے، دیکھے بندہ کتنی محبت کرتا ہے۔ بندے کا یہ کام نہیں ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے امتحان لینا شروع کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا جی یہ بتائیں این تذهب الارواح اذا فارقت الاجساد، کہا کہ یہ روحیں کہاں جاتی ہیں جب جسم سے الگ ہو جاتی ہیں؟ آپ نے دیکھا نا کہ بندہ ایسا ہے، آپ نے پھر جواب بھی اس کو ویسا دیا۔ آپ نے کہا کہ یہ بتا، یہ جب دیے میں سے تیل ختم ہوتا ہے آگ کہاں جاتی ہے؟ آگ کہاں جاتی ہے؟ پہلے تو جل رہی ہے نا آگ، تیل ختم ہو تو آگ کہاں گئی؟ پتہ نہیں، میں پھر یہاں بھی چپ رکھ دوں، جب وہاں نہیں سمجھ تو ایسے مسئلے چھیڑ کے بیٹھ گئے تو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا، یہ باتیں میں اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں کہ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ ہمتاً بے دینوں کے، ملحدین کے، لبرل لوگ، طبیعت کے جو لوگ تھے، یہ ہر دور میں رہے ہیں، ایسی طبیعت کے لوگوں کے جوابات دینے کے لیے ہم وقت تیار ہوتے تھے، ہر وقت تیار ہوتے ہیں۔ ایک بندے نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھ لیا کہ حضرت جو بھی بات پوچھتے ہیں آپ فوراً جواب دیتے ہیں؟ اور ہم یہ تو بتاتے دائیں ہاتھ میں انگلی کی 5 ہے، بائیں میں 5 ہے، بھئی یہ فوراً کیسے بتا دیا؟ یہ تو ہر وقت سامنے رہتی ہے، میں خدا کی مخلوق بھی علی کے سامنے رہتی ہے، جی اس لیے فوری جواب آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کو پوچھنے لگا، کہنے لگا جی یہ فرمائیں کیف یحاسب اللہ العباد علی کثرت عددہم؟ انہوں نے کہا اتنی مخلوق ہے، اتنے بندے ہیں، اتنی تعداد ہونے کے باوجود رب تعالیٰ سب کا حساب کیسے لے لے گا؟ سب کا حساب کیسے لے لے گا رب تبارک و تعالیٰ؟ اللہ اکبر، قربان جائیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرمائے کما یرزقہم علی کثرت عددہم، جیسے رب تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو اتنی تعداد کے باوجود روٹی دے لیتا ہے نا، حساب لے لے گا وہ، ہر ایک کی حساب سے اتنی تعداد کے باوجود روٹی جب دے لیتا ہے، اور جو رب روٹی کا حساب نہیں بھولتا تیرے حساب بھول جائے گا؟ کیسے بندہ خاموش ہو، جواب ہی نہیں ہے اس کے پاس۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک بندہ آیا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ کہنے لگا جی یہ بتائیں یہ آسمان اور زمین کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ آسمان اور زمین کے درمیان کتنا فاصلہ یہ بتائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ویسے میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ایک جگہ کے مولوی صاحب تھے، وہ اچھی روٹی کھاتے تھے بیچارے، گاؤں کی مسجد تھی، تھا وہ سیدھا سادہ۔ ایک مولوی کہیں سے باہر سے آ گیا تو اس نے دیکھا، اس نے کہا اوے کوئی مسئلے وسلے بھی آتے ہیں یا ایسی روٹیاں حرام کر رہے ہو ان کی؟ اس نے کہا کچھ آتے ہیں جو نہ آتے ہوں کتابوں سے دیکھ لیتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا، اس نے کہا چل پھر یہ بتا کہ زمین کا وزن کتنا ہے؟ کیا بتا؟
زمین کا وزن کتنا ہے؟ اس نے جب یہ پوچھا، اب وہ بیچارہ سیدھا سادہ کتابیں اٹھا کے دیکھنے لگ گیا، ایک کتاب رکھے، دوسری اٹھائے، تیسری اٹھائے، چوتھی اٹھائے، تو وہ تو رات بھی اسی طرح گزر گئی۔ دوسرے دن وہ ایک کسان تھا، وہ انتظار کرتا رہا کھیتوں میں کہ میری گھر والی لائے روٹی تو کھاؤں۔ وہ بیلوں کے ساتھ ہل چلاتے تھے تب، تو ان کی گھر والی جو ہے وہ لیٹ روٹی لے کے گئی، آگے سے وہ کسان غصے میں کھڑا تھا، اس نے کہا خدا تجھے ہدایت دے، اتنی دیر کر دی ہے۔ اب وہ بھی امام کی قدر کرنے والے تھے، اس نے کہا خدا ہدایت دے، تجھے روٹی کی پڑی ہے، اپنے امام صاحب پہ مصیبت آ پڑی ہے۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا باہر سے کوئی مولوی آیا، اس نے مسئلہ پوچھا ہے، ان کو مل نہیں رہا۔ اس نے کہا اچھا۔ وہ جیسے وہ بیلوں کے ساتھ ہل چلا رہا تھا نا، کسان ہاتھ پہ ڈنڈا تھا، وہی پکڑا اور آ گیا گاؤں میں۔ مولوی صاحب کون سا مسئلہ ہے؟ وہ بیچارہ مولوی تو شرمندہ، اب گاؤں والوں کو کیا منہ دکھاؤں گا، مجھے مسئلہ نہیں مل رہا۔ اب وہ دوسرا مولوی تھا، وہ بڑا گرم بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا نکال کے دکھاؤ مسئلہ کہاں ہے۔ مسئلہ پوچھے، اس کو مسئلے کا پتہ نہیں ہے، روٹیاں حرام کر رہا ہے پورے علاقے کی۔ کیا مسئلہ پوچھا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے اس سے پوچھا کہ زمین کا وزن کتنا ہے، یہ بتاؤ۔ نہیں بتا رہا، کل سے کتابیں کھول کھول کے کبھی یہ کبھی وہ بتا نہیں رہے۔ اب وہ کسان تھا، اس نے 2-4 ڈنڈے مارے اسے۔ اس نے کہا پاگل انسان، تو زمین سے اترے گا تو وزن بتائے گا نا، تو اوپر بیٹھا ہوا ہے، وہ بیچارہ کہاں سے وزن بتائے؟ یہی تو بیچارہ کل سے کیلکولیٹ کیا جا رہا ہے۔ اور مولوی کو بھی پتہ چلا یار دیکھو مقتدی اس کا حامی ہے، مقتدی اپنے امام کا حامی ہے۔ اس نے کہا مولوی تمہارا روٹی حرام کر رہا ہے، تو کسان ہو کے جو مسجد نہیں آیا تھا وہ بھی امام کی حمایت میں کھڑا ہوا ہے، کہ نہیں سمجھ آیا؟ یہاں 5 نمازیں امام کے پیچھے پڑھ کے کھانستے ہوئے کہیں گے مزہ نہیں آتا مولوی صاحب کے پیچھے، وہ بات نہیں رہی۔ میں نے کہا یہ بھی تیرے اوپر کو مار ہے کسی کی کہ 10 سال ایک امام کے پیچھے نماز پڑھی، 10 سال کے بعد کہا کہ یہ مولوی صحیح نہیں تھا، 10 سال پھر ایک اور کے پیچھے پڑھی، 10 سال اور کے پیچھے پڑھی، سارے صحیح نہیں تھے، ایک آپ ہی بزرگ ہیں۔ ہوتا نہیں ہوتا ایسے قبلہ؟ یہ بہت ہوتا ہے آپ کے ہاں تو ماشاءاللہ نیک لوگ ہیں، لیکن میں تو جہاں رہا ہوں بھائی اسی طرح کے حالات دیکھیں۔ 14 سال نماز پڑھ کے کہتے ہیں مولوی صاحب آپ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا تو پھر 14 سال کی نمازیں قضا تو کریں آپ حساب کریں نا، 14 سال کی نمازیں کتنی بنتی ہیں، ساری دوبارہ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی بھی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ بہرحال حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگا کہ حضرت یہ ارشاد فرمائیں زمین آسمان کا فاصلہ کتنا ہے؟ زمین آسمان کا، اب سوال دیکھیں کیسا ہے، تو نے کیا کرنا ہے فاصلہ پوچھ کے، کتنا فاصلہ ہے بتائیں جی، زمین آسمان کا فاصلہ کتنا ہے؟ مولا علی رضی اللہ قربان جائیں آپ کی عظمت اور شان پر، آپ نے فرمایا صرف ایک دعا جتنا فاصلہ ہے، ایک دعا۔ ادھر بندے نے دعا کی، دعا فوراً پہنچی رب کی بارگاہ، یہی فاصلہ ہے، یہی فاصلہ ہے بس۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا لگا جی یہ فرمائیں مشرق مغرب کا کتنا فاصلہ ہے؟ فرمایا ایک دن کا، ایک دن کا فاصلہ ہے۔ کہنے لگا حضرت مشرق سے مغرب تک ایک دن کا فاصلہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں سورج کے حساب سے بتا رہا ہوں۔ کس حساب سے بتا رہا ہوں؟ سورج کے حساب سے بتا رہا ہوں، سورج کے حساب سے اتنا ہی فاصلہ بنتا ہے۔ اندازہ لگائیں کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو فہم عطا فرمایا تھا کہ کوئی بھی بے دین بندہ کھڑا ہو گیا جیسا بھی سوال لے کے آیا، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ علی کو اس کا جواب نہیں آتا، فوراً سے پہلے اس کو خاموش کروا دیا۔ یار آج میں اور آپ شاہ عبدالعظیم محدث دہلوی رحمہ اللہ، آپ کے پاس ایک انگریز آ گیا، تالاب سامنے تھا مسجد میں، جامع مسجد دہلی میں، تالاب کی طرف اشارہ کر کے، غور سے سنیے گا یہ بات، تالاب کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا حضرت اس میں کتنے پیالے پانی ہوگا؟ جو سامنے تالاب ہے کتنے پیالے پانی ہے؟ آپ نے فرمایا کوئی مسئلہ ہی کیوں نہیں؟ اس نے کہا یہ مولوی ہے، یہ وہی حساب بنے گا جو مولوی کتابیں دیکھنے لگ گیا تھا، لیکن اسے نہیں تھا پتا یہ ہند کا امام بیٹھا ہے، اسے نہیں تھا پتا یہ قرآن کا مفسر بیٹھا ہے۔ حضرت سیدی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے فرمایا میں تو مسئلہ ہی کیوں نہیں یار، کتنا پانی ہے، کتنے پیالے پانی، یہی پوچھا ہے تو نے؟ کہا یہی پوچھا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر پیالہ اتنا بڑا ہے جتنا بڑا تالاب ہے تو پھر ایک پیالہ پانی، پھر ایک پیالہ پانی ہے۔
فرمایا کہ اگر پیالہ اس سے آدھا ہے تو 2 پیالے پانی ہے، اگر 30 گنا چھوٹا ہے تو 3 پیالے پانی ہے، اگر 4 گنا چھوٹا ہے تو 4 پیالے پانی ہے۔ میں اس طرح کرتے جاؤ سارا حساب نکل کے سامنے آ جائے گا۔ کون سا کا مسئلہ پوچھا تم نے مجھ سے؟ ہاں بھائی سمجھ پڑا نہیں پڑا؟ سمجھ یہ ہمارا ایسا ذہن ہو، بچوں کو تیار کریں یار۔ اسلام کیا کام ہے آپ کے بچے؟ جو بھی بے دین کھڑا ہو کے اعتراض کرے اسلام پر، آقا علیہ السلام کی سیرت پر، حضور کی عظمت پر، حضور کی شان پر، ابھی اس کا منہ بند نہ ہو سوال کر کے، یہ بات کر کے اس کا منہ موڑ دے پکڑ کے۔ اس کا ایسے بچوں کی تربیت ہونی چاہیے۔ شاہ عبدالعزیز مددلی رحمہ اللہ کے پاس ایک بندہ آیا انگریز، کتا ساتھ لیے ہوئے تھا۔ اب سوال اس خبیث کا دیکھیں، کہنے لگا جی مولوی صاحب یہ بتائیں یہ کتا جو ہے یہ مسلمان ہے یا عیسائی ہے؟ یہ کتا مسلمان ہے یا عیسائی ہے یہ بتائیں۔ اللہ اکبر۔ شاہ عبدالعزیز مددلی رحمہ اللہ نے فرمایا میں دیکھو بس روٹی منگوا لیتے ہیں، اس کے سامنے رکھتے ہیں، اگر اکیلا کھائے تو عیسائی ہے، باقیوں کو ملا کے سب کو کھلائے تو مسلمان ہے۔ بنا دیا نا اسے کتا ہے، وہ ذلیل، جواب نہیں تھا اس کے پاس، ذلیل ہو گیا۔ کیا بات کی آپ؟ میں تجھے نہیں پتا محمد عربی کے غلام ایسی ہی باتیں کرتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلام جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسا فہم عطا فرمایا ہے، ایسی جناب زیرکی عطا فرمائی ہے، ایسی دھنائی عطا فرمائی ہے۔ اللہ شاہ عبدالعزیز مددلی رحمہ اللہ آپ ہندو آئے، کہنے لگے دیکھو ہمارے مندر اتنے عرصے سے کھڑے ہوئے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ کی مسجدیں کبھی کوئی مسجد گر جاتی ہے، کبھی مسجد میں دراڑیں پڑی ہوتی ہیں، کبھی کچھ ہوتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا یار تمہیں پتہ ہی کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا جی کیوں؟ میں چلو مجھے لے چلو۔ آپ جب گئے نا جی، آپ نے پڑھا، ہاتھ میں آپ کی ڈنڈا تھا، عصا تھا، آپ نے وہ ڈنڈا ہاتھ میں پکڑا، قرآن کی یہ آیت مبارکہ پڑھنی شروع کی، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ یہ آیت پڑھتے جا رہے ہیں، جس طرف اشارہ کرتے ہیں بت ان کے نیچے گرتے جا رہے ہیں، دیوار کی طرف اشارہ کرتے ہیں دیوار میں دراڑ پڑ جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہوں نے کہا بس کریں کیا کیے جا رہے ہیں آپ؟ میں پاگلوں تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے، ہماری مسجدیں جو ہیں اس لیے خستہ ہو جاتی ہیں، وہاں رب تبارک و تعالیٰ کا قرآن پڑھا جاتا ہے۔ جس قرآن کے بارے میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر ہم یہ قرآن پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، وہ قرآن پڑھا جاتا ہے ہمارے مساجد میں، کیسی باتیں کرتے ہیں؟ یہ شاہ عبدالعزیز مددلی رحمہ اللہ قربان جائے۔ آپ کو ایک ہندو آگے کہنے لگا جی دیکھیں آپ لوگ مٹی میں دبا دیتے ہیں اپنے مردوں کو، ہم جو ہے ان کو دفن کرتے ہیں، ایسی بات ہے؟ آپ جو ہے نا مٹی میں دبا دیتے ہو، ہم جلا دیتے ہیں ان کو۔ آپ نے میں ہاں خزانہ ہمیشہ دبایا جاتا ہے، کوڑے کو آگ لگائی جاتی ہے۔ خاموش ہو کیا ایسے زبان کی نوک پہ جب آپ کھڑا ہو یار، آپ اپنے بیٹوں میں سے کسی ایک کو تو تیار کرو نا یار، ایسا ہاں کریں گے نا؟ ایسے بچے تیار ہوں ہمارے، فوراً سے پہلے جواب دیں ان کو۔ آج قسم خدا کی کہہ رہا ہوں لبرل قسم کے لوگ، بے دین قسم کے لوگ، مستشرقین الگ ہیں، کافر الگ ہیں، نعوذ باللہ کلمہ پڑھنے والے الگ ہیں، اعتراض کیے جا رہے ہیں اسلام پہ، میرے آقا علیہ السلام کی سیرت پہ اعتراض کر رہے ہیں، لیکن جواب دینے کے لیے ہمارے پاس بات ہی نہیں۔ کوئی بندہ بات کرے تو ہم اسے اٹھا کے نکال دیتے ہیں باہر، بد عقیدہ ہو گیا، بد مذہب، وہ بھی بد عقیدہ ہوا ہے، اس کا عقیدہ اچھا کس نے کرنا ہے؟ وہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے سمجھانا ہے اس کو۔ ایک مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان سے کسی نے کہا جی حضرت یہ کیا بات ہے؟ ہم زور لگاتے رہتے ہیں، بندے ہماری طرف نہیں آتے، لیکن دوسرے لوگ جو ہیں وہ جیسے کسی کے پاس بیٹھتے ہیں فوراً وہ اس طرف ہو جاتا ہے بندہ، یہ سمجھ نہیں آتی۔ حضرت نے کیا فرمایا، کیا جواب دیا؟ فرمانے لگے بیٹا بات یہ ہے زہر کا ٹیکہ فوراً اثر کر جاتا ہے، شفا والا بعد میں اثر کرتا ہے۔ میں نے کہا حضرت وہ شفا والے ٹیکے کو جلدی اثر کرنے والا بنانا کس نے تھا؟ آپ نے اس کو تو مطمئن کر دیا، قیامت والے دن یہی رب آپ سے پوچھ لے کہ بتا وہ دین کا دشمن ہو کے اتنی محنت کر رہا تھا، تو نے کیا کیا میرے حبیب کے دین کے لیے؟ کیا جواب ہوگا تیرے پاس؟ یہ کہہ کہ چھوٹ تو نہیں سکتے ہم، وہ جی دیکھیں وہ
اصل میں زہر کا ٹیکہ ہے نا ان کے پاس، ہمارے پاس شفا والا ہے، شفا والا ٹیکہ ہے آپ کے پاس، تو پھر عبدالعزیز محدث دہلوی بن کے مکمل طبیب کیوں نہیں بنتے، علاج کیوں نہیں کرتے؟ پھر احمد رضا جیسے ماہر حکیم بن کے لوگوں کے ایمان کے لیے جناب آپ ادویہ تیار کیوں نہیں کرتے؟ آپ پر تو لازم ہے پھر آپ تیار کریں دوائیاں، آپ دیں لوگوں کو، پھر یعنی آپ دوائیاں تیار بھی نہ کریں اور بیٹھے رہیں ایسے جناب کہیں وہ جی دیکھو جی ان کے پاس زہر والے ٹیکے ہیں، تو آپ کے شفا والے ٹیکوں کی سرنج کیوں ٹیڑھی ہو گئی بھائی؟ آپ نے پھر کام کیوں نہیں کیا؟ آپ سے تو پوچھا جائے گا پھر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا، یہ حضرت توجہ فرمائیں جی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، آپ کی عقل، آپ کی فہم، پوچھا تھا نا ہرقل نے کہ تمہارا امیر جو ہے وہ کیسا ہے جی؟ اب وہ آگے سے جناب ایسے فضائل سناتے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے کپڑے پہنتے ہیں، ایسی روٹی کھاتے ہیں، ایسے یہ کرتے ہیں، ایسا وہ کرتے ہیں، نہ صرف 2 لفظ بولے، میں کہ لا یخدا ولا یخدا، 2 جملے، 2 لفظ، میں کیا؟ میں لا یخدا ولا یخدا، میں نہ دھوکہ کھاتا ہے نہ دھوکہ دیتا ہے۔ یہ تعارف ہے کس کا؟ امیر المومنین کا۔ جب یہ بتایا تو آگے سے وہ حیران ہو گیا، اس نے کہا اللہ، اس نے کہا جو دھوکہ دیتا نہیں ہے نا یہ اس کے ایمان کے کامل ہونے کی نشانی ہے، جو دھوکہ کھاتا نہیں ہے یہ اس کے عقل کا کامل ہونے کی نشانی ہے۔ مومن یہ ہے بھائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ حضرت سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں واللہ افضل من ان یخدع واکل من ان یخدع، فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے برتر اونچی شان والے آدمی ہیں کہ آپ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، اور ایسے دنا بندے ہیں کہ کسی سے دھوکہ کھاتے بھی نہیں، دھوکہ کھاتے بھی نہیں ہیں کسی سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ لست بالخب ولا یخدعنی، آپ نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے میں دھوکہ دیتا نہیں ہوں تو دھوکہ کھاتا بھی نہیں ہوں، دھوکہ دیتا بھی نہیں ہوں تو دھوکہ کھاتا بھی نہیں ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا، یہ بات جو میں بھی آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں ذرا غور سے سماعت فرمائیے گا، ٹھیک ہے نا جی؟ یحییٰ بن معاذ الرازی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے المؤمن یخدع عن مالہ ولا یخدع عن دینہ، میں کہ مومن بندہ جو ہے نا وہ اپنے مال کے معاملے میں تو دھوکہ کھا سکتا ہے، اپنے دین کے معاملے میں دھوکہ کھا سکتا، یعنی مومن جو ہے اپنے مال کا نقصان برداشت کر سکتا ہے، اپنے دین کا نقصان برداشت کر سکتا۔ آج ہم موجودہ دور میں ہم دیکھیں، ہم نے جگہ جگہ پہ دین ہی قربان کیا ہے، دین قربان کیا ہے، دھوکہ دین کا ہم نے اٹھایا ہے، دنیا کا دھوکہ ہم نے نہیں اٹھایا۔ دنیا کے معاملے میں ہماری آنکھیں چار ہیں، دین کی بات آ جائے تو کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا جی کون سا مولوی حق پہ ہے۔ تو مطلب کیا ہے؟ ہم نے جناب وہ منافق والا حساب کیا ہے۔ آگے فرمایا انہوں نے حضرت یحییٰ بن معاذ رضی رحمہ اللہ نے، والمنافق یخدع عن دینہ ولا یخدع عن مالہ، میں منافق بندہ جو ہے وہ دین کا نقصان تو برداشت کر لیتا ہے لیکن مال کا نقصان برداشت کرتا بتائیں یہ آج حالات یہی ہیں یا نہیں بھائی؟ اب اپنے دائیں بائیں دیکھیں، آگے پیچھے دیکھیں، کتنے لوگ آپ کو ملیں گے جو دین تو قربان کرتے ہوئے آپ کو دکھائی دیں گے لیکن مال کا ایک پائی بھی قربان کرتا دکھائی دیتے نہیں۔ یہ حساب ہوگا، یعنی کہ آپ یوں سمجھیں کہ چلاک ہوشیار ایسے ہوئے ہیں کہ مال کا نقصان نہیں ہونے دیتے، اور احمق اور پاگل ایسے ہوئے ہیں کہ دین کا نقصان برداشت کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا، اب یہاں پہ اسی کے ساتھ ملتی ہوئی ایک حدیث پاک سماعت فرمائیں، میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المومن غر کریم، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مومن جو ہے نا یہ بھولا بھالا، کریم، شریف ہوتا ہے۔ مومن کیا ہوتا ہے؟ بھولا بھالا ہوتا ہے اور شریف ہوتا ہے۔ اور آگے فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے والفاجر خب لئیم، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فاجر جو ہوتا ہے یہ دھوکے باز اور کمینی خصلت والا ہوتا ہے، کمینی طبیعت والا ہوتا ہے۔
آج جس کو بھی دیکھیں وہ لومڑی کی طرح چالیں چلتا ہے، لومڑی کی طرح جناب ہاتھ کی صفائی کے ساتھ لوگوں کو ایسے جناب ہاتھ پھیرے گا، ایسے ٹھگیاں کرے گا، کچھ بھی نہیں چھوڑے گا لوگوں کے ہاتھ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ حدیث پاک سماعت فرمائیں جی، یہ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان شریف ہے۔ آپ فرماتے ہیں فقیہ کون ہے، دانا عالم کون ہے، یہ ذرا غور کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ آپ فرماتے ہیں ان الفقیہ حق الفقیہ، میں کہ فقیہ ہونے کا حقدار بندہ کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں جو بندہ لوگوں کو رب کی رحمت سے مایوس نہ کرے، رب کی رحمت سے مایوس نہ کرے، دانا عالم وہ ہے، سمجھدار عالم جو ہے، سمجھدار وائز جو ہے، یہ وہ ہے جو لوگوں کو رب تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ کرے، یعنی ہر وقت جو ہے ایسی باتیں سناتا رہے کہ لوگوں کو جناب لوگ ایسے ہو جائیں کہیں کہ آپ تو ہماری بخشش ہونی نہیں ہے، ایسا نہ کرے۔ سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ ایسا نہ ہو کہ ہر وقت ان کو ڈراتا رہے، ہر وقت ان کو جہنم کی باتیں سناتا رہے، یعنی وہ نیکی کی راہ پہ بھی آ گئے ہیں ان کو جہنم کی باتیں سناتا رہے، اور جو گناہ میں پڑے ہوئے ہیں ان کو جنت کی باتیں سناتا رہے۔ جیسے پورا سال ہماری قوم مسجد میں نہیں آتی، شب برات کو آتی ہے، جب شب برات کو پورے سال کے بعد آتی ہے آگے سے ہم جنت کا دروازہ کھولے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو ایسی باتیں سناتے ہیں، قوم پھر مطمئن ہو جاتی، کہو تو لو ہم ایسے ڈر کے گئے تھے، شکر ہے مولوی صاحب نے وہ حدیث سنا دی بخشش والی ہیں۔ حضرت مجد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے دیکھا شیطان کو فارغ بیٹھا ہوا تھا، کہا کہ آج کل آپ کا وہ کام کیسے چل رہا ہے، فارغ بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو شیطان کہنے لگا کہ میرا کام جو ہے نا اس طرح کے مولویوں نے سنبھال رکھا ہے، اس طرح کے مولویوں نے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا علاقہ، جس علاقے میں ایسا مولوی رہتا ہو جو لوگوں کو رب تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کرے یا پھر لوگوں کو رب تعالیٰ کی نافرمانی پر دلیر کر دے، تو مطلب شیطان کہتا ہے اس علاقے میں نہیں جاتا، میرا خلیفہ موجود ہے وہاں۔ شیطان کہتا ہے مجھے وہاں جانے کی ضرورت ہے، اپنے خلیفے کو چھوڑا ہوا ہے وہاں پہ، وہ کام کر رہا ہے بہتر، اچھا جا رہا ہے کام۔ ہاں بھائی یہ نہیں، یعنی قوم جو ہے وہ جس بہاؤ میں جا رہی ہے اوپر سے اسی غلط کام کے فضائل سنانا ہے تو قوم تو خراب ہوگی۔ قوم پہلے لادینیت کی طرف جا رہی ہے، اگر ممبر پہ بیٹھا ہوا بندہ بھی لادینیت کی دعوت دینے لگے، قوم جو ہے وہ بے حیائی کی طرف جا رہی ہے، ممبر سے بھی اس کے فضائل بیان ہونے لگے، تو پھر شیطان کے خلیفہ ہے وہ مولوی صاحب، وہ جو بھی ہو، وہ شیطان کی خلافت کو آگے چلا رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے بھائی۔ فرمایا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے دنا کون ہے، عقل کی بات چل رہی تھی نا، عقل والا کون ہے، فہیم کون ہے، دنا کون ہے، سمجھدار کون ہے؟ آپ میں سمجھدار وہ ہے جو لوگوں کو رب کی رحمت سے مایوس نہ کرے، اور آگے فرمایا وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُمْ فِي مَعَاصِ اللَّهِ، اور رب تعالیٰ کی نافرمانی کی رخصتیں نہ دینے لگے لوگوں کو، اور نہیں جی چلتا ہے، چلاؤ چلاؤ کچھ نہیں ہوتا، وہ چلتا رہتا ہے سب، آپ کو کیا پتا، بس یہ آپ کو بتا رہا ہوں، کہتے رہیں کسی اور کو نہ بتائیے گا، اس طرح کے بھی مسئلے چلتے ہیں۔ ہاں یہ مسئلہ چھوٹ جو ہے نا یہ صرف آپ کے لیے ہے، وہ بھی آگے پھر اس کے جو پیارے ہوتے ہیں وہ ان کو بتاتا ہے۔ یہ آپ کو بتا رہا ہوں مولانا صاحب نے منع کیا تھا کسی کو نہیں بتانا ہے، صرف اپنے تک رکھنا ہے اس بات کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کیا فرمایا جی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، مطلب وَلَمْ يُؤَمِّنْهُمْ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ، فرمایا کہ لوگوں کو رب کے عذاب کے معاملے میں پرامن نہ کر دے، کہ لوگ جو وہ کہیں گے اب امن میں آ گئے ہیں، اب ہمیں عذاب سے کوئی ڈر نہیں ہے، جہنم سے کوئی ڈر نہیں ہے۔ میں سچی کہوں، یہ ذرا غور سے سنیے گا اس بات کو، ہم نے لوگوں کو رب تعالیٰ کے عذاب سے پرامن نہیں کیا، بلکہ رب تعالیٰ کے عذاب کے سامنے اکڑنے والا اور بدماش بنا دیا ہے۔ ہاں رب کے عذاب کے سامنے اکڑے ہوئے ہیں۔ ایک نعت خان کو سنا، وہ کہہ رہا تھا مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی پسینے چھوٹ گئے، میں نے کہا واہ کیا بات ہے، یہ مولا علی کیا فرما رہے ہیں، وَلَمْ يُؤْمِنْهُمْ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ، اور رب تعالیٰ کے عذاب سے کوئی امن میں نہ رہے، بے خوف نہ ہو جائے رب تعالیٰ کے عذاب سے۔ تو اگر تقریر کر رہا ہے کہ لوگ تیری تقریر سن کے رب تعالیٰ کے عذاب سے کہیں کہ ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، تو فرمایا تو دنا بندہ نہیں ہے، تو ان کا دشمن ہے، ان کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے۔ بتائیں میرے آقا علیہ السلام کی شان جو رب تعالیٰ نے بیان کی ہے قرآن کریم میں، بشیر بھی بیان کی ہے اور نذیر بھی بیان کی ہے۔ بشیر مطلب حضور خوشخبری سنانے والے ہیں، نذیر مطلب حضور جہنم کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔
جہنم کے عذاب سے ڈر سنانے والے ہیں آقا علیہ السلام. بتائیں ہم کس طرف لگا رہے ہیں بھائی؟ ہمارے لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہو کے جناب نعوذ باللہ جہنم کو دھمکیاں دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے تو جانا ہی نہیں ہے جہنم میں. بھائی یہ سنتے آپ نہیں سنتے؟ تو کیا مطلب ہے؟ اس نہج تک، اس بات تک کس نے پہنچایا ہے ان کو؟ بھائی غور کریں نا ذرا. جس کو بھی دیکھو جناب وہ کئی کہتے ہیں میں جنت نہیں جانا چاہتا. سنتے آپ نہیں سنتے؟ کہتے قیامت والے دن میں کہوں گا. ایک نعت خان کہنے لگا جی میں قیامت والے دن کہوں گا میں نے تو مدینے جانا ہے. بھائی میں نے قیامت والے دن آقا علیہ السلام کہاں ہوئے؟ کہتا جنت میں. میں نے کہا تو پھر کیسے جائے گا مدینے میں؟ بتا کیا ہے یہ؟ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، پتہ کیا فرماتے ہیں؟ ضرور فرماتے ہیں رب تعالیٰ کا نام اتنا بڑا ہے نا، جب تم رب کے نام پہ کچھ مانگو نا پھر جنت الفردوس مانگا کرو. تو جنت الفردوس مانگا کرو. تو اور ہمارے نعت خان جانا ہی نہیں چاہتے وہاں. کہتے قیامت والا دن ہوگا تو اس وقت میں کہوں گا یا اللہ میں نے مدینے جانا ہے، بس مجھے مدینے پہنچا دے بس. اور آقا علیہ السلام کہاں ہوئے؟ میرے آقا علیہ السلام رب تعالیٰ کے عرش وہاں تشریف فرماؤں. آقا علیہ السلام جنت میں ہوں گے، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہاں بھی واپس آ جانا ہے. وہ قوم ہماری ایسی ہے کہ اوپر سے پیسے پھینک رہے ہیں اس پر. کہتے کیا یار کمال بات کی ہے تو نے، باقی سارے ادھر جا رہے ہیں تو واپس لا رہے ہیں، اس بات پہ پیسے دے رہے ہیں اس کو. تو یہ دنا یعنی نہ سننے والوں میں کوئی عقل ہے نہ سنانے والوں میں کوئی عقل ہے، ایسی الٹی سیدھی باتیں سنا رہے ہیں. حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَمْ يَدْعِ الْقُرْآنَ رَغْبَةً عَنْهُ إِلَىٰ غَيْرِهِ. یہ ذرا غور سے سنیے گا اس بات کو. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں کے لیے قرآن کو ایسا بیان نہ کرے کہ لوگ قرآن کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف چلے جائیں، اور قرآن کو ایسا نہ چھوڑ دے بے رغبتی کا اظہار کرتے ہوئے کہ لوگوں کو جناب دعوت دینے لگے نہیں جناب قرآن پڑھو گے تو بھوکے مر جاؤ گے، وہ اس طرف آؤ، یہ دیکھو یہ کیا ہے، اس طرف آؤ تم اور نہ جاؤ ادھر. وَلَمْ يَدْعِ الْقُرْآنَ، فرمایا کہ قرآن کو جناب نہ چھوڑے ایسا کہ لوگ جناب کسی اور طرف چلے جائیں. ممبر سے بھی اگر دعوت ہو یہی جناب مولوی بن کے کیا کرو گے، جاؤ ادھر، تم عالم بن کے کیا کرو گے، ادھر جاؤ تم. تو بتائیں پھر یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرما رہے ہیں بھائی؟ اگلے الفاظ دیکھیں آپ. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے آخری جملے آپ فرماتے ہیں لا خیر فی عبادت لا علم فیہا. آپ فرماتے ہیں اس عبادت میں کوئی خیر نہیں ہے جو بغیر علم کے کی جائے. اس عبادت میں کوئی خیر نہیں ہے جو بغیر علم کے کی جائے. یعنی کہ عبادت تو کر رہا ہے بیچارہ، نفل پہ نفل پڑھے جا رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، ذکر و فکر کر رہا ہے، لیکن اس بیچارے کو یہ نہیں پتا کہ رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی کیسے ہے، نماز پڑھنی ہے تو پڑھنی کیسے ہے، رکوع کرنا ہے تو رکوع کرنا کیسے ہے، قیام کرنا ہے تو قیام کرنا کیسے ہے، اس بات کا پتہ نہیں ہے اس کو. لیکن اپنی طرف سے وہ بیچارہ روزانہ کے 200 نفل پڑھ رہا ہے، تسبیحات پڑھ رہا ہے، تلفظ ٹھیک نہیں ہے اس کا، ادائیگی ٹھیک نہیں ہے اس کی، مخارج ٹھیک نہیں ہے اس کے. تو بتائیں وہ بیچارہ کیا پڑھے گا، کیا فیض ملے گا اس کو، کیا فائدہ ہوگا اس کو؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کو. جن دوستوں کی جن احباب کی ادائیگی میں مسئلہ ہے نا، کوشش کر کے ابھی سے یاد کریں، اپنے مسجد کے امام صاحب کو سنائیں، مؤذن صاحب کو سنائیں، حضرت سنیں جی حضرت کو تھوڑا سا اس طرح کر کے سنائیں، انشاءاللہ عز و جل ساری غلطیاں دور ہو جائیں گی. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا عِلْمَ لَا فِقْهَ فِيهِ. آپ فرماتے ہیں اس علم میں بھی کوئی خیر نہیں ہے جس کی سمجھ نہ ہو. ظاہری بات ہے بے سمجھ کے جو علم آ گیا ہے نقصان ہی کرے گا نا. اسے یہ پتہ نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے اسے کہ یہ کہاں استعمال کرنا ہے، کہاں بولنا ہے. تو بتائیں وہ کیا فائدہ اس کو وہ علم آنے کا جس کی سمجھ کوئی نہیں. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے اس روایت کے آخری الفاظ آپ مطلب ولا قراءۃ لا تدبر فیہا. آپ فرماتے ہیں اس پھر قرآن پڑھنے میں بھی خیر نہیں ہے، یعنی کہ کامل فائدہ نہیں ہے جس میں غور و فکر نہ ہو، جس میں تدبر نہ ہو، جس کی سمجھ حاصل نہ ہو. بتائیں ہم روزانہ کتنی آیات مبارکہ کو سیکھتے ہیں؟ بتائیں
روزانہ کتنا ہم درس قرآن لیتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں ہے یار۔ باقی ابا بھی چاہتے ہیں میرا بیٹا میری بات کو سنے، سمجھے، غور کرے۔ کبھی ہوتا ہے نا بیٹے کو بات کرنے لگے والد صاحب، بچہ جو ہے وہ بات پوری سنے بغیر چل پڑے تو ابا غصہ کرتے نہیں کرتے؟ میری بات پوری نہیں سنی تو نے، میری بات سمجھا نہیں ہے تو بتائیں یار، ایک ابا جو ہے جس نے جناب تھوڑی دیر کے لیے اس کی خدمت کی ہے، وہ یہ بات گوارا نہیں کرتا کہ میرا بیٹا جو ہے میری بات پوری سنے بغیر سمجھے بغیر چلا جائے، تو رب تبارک و تعالیٰ کیسے چھوڑے گا بندے کو پھر؟ جس خالق اور مالک نے قرآن بھیجا اور اپنے حبیب کے ذریعے بھیجا، حبیب کریم علیہ السلام ایک ایک آیت پڑھتے ہیں، آگے لڑائی ہو جاتی ہے، اتنی جنگیں ہوئی، اتنے غزوات ہوئے، اتنے معاملات ہوئے، کریم آقا علیہ السلام اتنی تکلیفیں اٹھا کر آقا علیہ السلام کا اتنا خون بہا کے حضور کے نلین مبارکہ خون کے ساتھ تار ہو گئے، اتنی تنگیوں کے آقا علیہ السلام نے قرآن پہنچایا ہم تک، تو پھر ہم قرآن سنے ہی نہ، ہم قرآن کو سمجھے نہ، امت کے پاس وقت ہی نہ ہو، تو بتائیں قرآن سے بے رخی کر رہے ہیں ہم نہیں کر رہے؟ کیا جواب ہے پھر ہمارے پاس؟ آج دشمن جو ہے قرآن پر اعتراض کر رہا ہے، دشمن جو ہے اس کو ہماری نماز پر اعتراض ہے، اس دشمن کو ہمارے سجدے پر اعتراض ہے، دشمن کو ہمارے رکوع پر اعتراض ہے۔ ہمارے پاس کتنے جواب تیار ہیں اس کے؟ بتائیں ہم نے کتنی کوشش کی ہے یار کہ اپنے نوجوانوں کو سکھائیں، اپنے بچوں کو سکھائیں کہ بیٹا کو بات کرے، یہ بات کرے تو یہ جواب دینا ہے، یہ بات کرے تو یہ جواب دینا ہے۔ کوئی بھی نہیں، ہمارا کام صفر ہے، لیکن دشمن جو ہیں وہ حکومتی سطح پر کر رہے ہیں، ہم جو ہے اپنے نہ محلے کے سطح پہ کر رہے ہیں نہ کسی اور سطح پہ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے ہماری حکومت جو ہے، اگر کسی بھی ملک کی حکومت، اگر مسلمانوں کی حکومت جو ہے ان کی امداد نہیں کر رہی، پھر ہم مسلمان اپنے آپ کو دیکھیں، جب ہم باقی معاملات سارے اتنے چلا سکتے ہیں تو یہ کام ہم کیوں نہیں چلا سکتے؟ آئیے نہیں محفل کرواتے ہیں نا، 80 عمرے کے ٹکٹ ہوتے ہیں ہمارے یہاں، 40 عمرے کے ٹکٹ ہوتے ہیں، جب اتنے 80 بندوں کو ایک علاقے کے لوگ جو عمرے میں بھیج سکتے ہیں، وہ 80 بندوں کو عمرے میں بھیجنے والے علاقے والے لوگ جو ہیں ایک بندہ ہی ایسا تیار نہ کر سکیں؟ ہاں جی، یہ میں سچی کہہ رہا ہوں، 80 بندے جو عمرہ کرنے جائیں گے نا، میرے آقا علیہ السلام راضی نہیں ہوں گے اتنا جتنا ایک بندہ حضور کے دین کا دفاع کرنے والا تیار کر کے امت سے حضور راضی ہو جائیں گے۔ بہت بڑے محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں میں مدینہ شریف میں گیا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ کو میں نے دیکھا کہ حضور کے روضہ مبارکہ سے نور کی شعائیں نکل کے پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی حضور کے دین کی خدمت کرنے والے ہیں، حضور کی حدیث پڑھانے والے ہیں، وہ نور کی شعائیں ان کے دل تک پہنچ رہی ہیں، ان کے دل تک پہنچ رہی ہیں۔ کہ میں نے غور کیا، یہ ایسے ہی نہیں حضور کے دین کا کام کر رہے، ادھر سے ان کو میرے آقا علیہ السلام کے سینہ اطہر کے ساتھ ان کا تعلق جڑ چکا ہے، تعلق جڑ چکا ہے۔ آپ کسی بندے کو پکڑیں، اس کو کہیں بیٹا خدمت میں کرتا ہوں تیری، تو بس اتنا ہو جا کہ تیرا دل جو ہے میرے حبیب کے سینے کے ساتھ جڑ جائے، وہ پھر فیضان جب آنا شروع ہو جائے گا، پھر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کی طرح ہر بے دین کو جواب دینے والا بن جائے گا بندہ، ہر دین دشمن کو ان کی ایک ایک بات کا جواب دینے والا بن جائے گا۔ سچی بات ہے، آپ جو ہے نا کوشش کریں، آپ کر سکتے ہیں، دین دشمنوں کے جو اعتراضات ہیں آپ اپنے ائمہ کو ملیں، اپنے خطبہ کو ملیں، اپنے امام صاحب کو، حضور آپ کو کتابیں چاہیے تو بتائیں، میں کتابیں لے کے دیتا ہوں، آپ کو کتابیں میں لے کے دیتا ہوں، کون سی کتاب چاہیے آپ کو، میں کتاب لے کے دیتا ہوں، آپ وہ کتاب پڑھ کے سنائیں ان کو۔ ہاں جی، کتابوں کے لیے جگہ چاہیے، کتابوں کے لیے جگہ لے کے دینے کو تیار ہوں، رینک بنوانے میں وہ بنوا کے دینے کو تیار ہوں۔ یار آپ کا پیسہ میرے آقا علیہ السلام کے دشمنوں کے خلاف استعمال ہو، اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں۔ آپ کا پیسہ میرے آقا علیہ السلام کے دین حق کے غلبے کے لیے استعمال ہو، اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ سے یہ سوال ہوا نا فتاوی رضویہ شریف میں، انہوں نے کہا جی حضرت یہ ارشاد فرمائیں کہ ہم 11ویں کرتے تھے، اس کے اتنا پیسہ ہمارے پاس جمع ہے، اتنے من ہم پلاؤ بنا کے بانٹا کرتے تھے، تو اس بار جو ہے ایک بچہ اس کے بدعقیدہ ہونے کا خطرہ ہے، طالب علم ہے حضور کے دین کا، تو کیا فرماتے ہیں وہ پیسہ ہم اس کو دے دیں تو 11ویں شریف کا ثواب ملے گا؟
اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا کہ باقی 11ویں پہ جو آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں نا، وہاں ایک کا ملتا ہے 10 گنا۔ یہ طالب علم کو جب دو گے نا تم خرچہ، وہ حضور کا دین پڑھے گا، جب تک حضور کے دین کی خدمت کرتا رہے گا۔ تم 11ویں میں لڈو دیتے ہو، 11ویں میں بریانی پلاؤ دیتے ہو، تو میں تم 11ویں غوث پاک کے ایک عالم دو گے اس میں۔ میں آگے پیچھے دینے میں، مٹھائی بانٹنے میں، بریانی پلاؤ بانٹنے میں 10 گنا اجر ملتا ہے ایک کا۔ میں جب تم عالم بنا کے حضور کے غوث پاک کی 11ویں دو گے، اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک کے بدلے تمہیں 700 گنا اجر ملے گا۔ فتاوی ریزے میں موجود ہے یہ عبارت، پتہ ہے۔ تو یہ والی 11ویں جو ہے یہ کب منائیں گے ہم؟ اعلیٰ حضرت والی 11ویں یہ ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمیں مٹھائی والی 11ویں پسند ہے بھائی، پلاؤ والی بریانی پسند ہے، حلوے والی بریانی پسند ہے۔ میں نے کہا امام احمد رضا والی بریانی، امام احمد رضا والی 11ویں وہ بھی تو پسند کرو نا بھائی۔ کہ یہ 11ویں وہ 11ویں ہے کہ سیدھی حاضر لگے تمہاری حبیب کریم علیہ السلام کی بارگاہ۔ آج میں بھی اور آپ بھی یہ عہد کریں، انشاءاللہ عز و جل اپنے بچوں کو اسلام دشمنوں کے خلاف ہم تیار کریں گے، ان کو کلمہ حق سکھائیں گے۔ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ ہے اور اونچا ہے، اونچا رہے گا۔ ہاں جی، ہم اپنے بچے کو ایسا بنائیں گے، ایسا تیار کریں گے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے کلمے پڑھنے والے ہوں گے وہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔